جو اتحادی ہیں MQM والے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی اپلیکیشن آتی جا یہ ایاز صادق جیسا یہ کرتا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا۔ 100% سچی چیز کو بھی ایاز صادق کبھی ریفرنس بنا کے نہ بھیجتا۔ مثلا عادل بازئی صاحب کا ریفرنس ہے یا جمشید دستی کا۔ جمشید دستی عادل بازئی کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ۔ ہمارا سب سے جو بڑا گناہ ہے، جو بڑا جرم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں، عمران خان کے ساتھی ہیں، اور عمران خان کے جو ہے نا ہم ٹکٹ پہ اس کا ہمیں ووٹ ملا، الحمدللہ ہم الیکشن میں کامیاب ہوئے، جو بھی نشان تھا اور جو بھی، مگر عمران خان کی میں امیدوار تھا الحمدللہ۔ اب اسی بغض میں اسپیکر قومی اسمبلی جو بہت بڑا ذمہ دار ہے، بہت بڑا ذمہ دار ہے، ایک درخواست آتی ہے بغیر سماعت کے لکھ لیتا ہے جی یہ جو ہے نا یہ اپنا یہ صادق امین نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہاں جب ریفرنس آیا تو میں پہلے دن سے ماشاءاللہ میرے وکیل صاحب کھڑے ہیں، باسط خان سکھانی صاحب سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، یہ میرے ساتھ آئے، ہم حاضر ہوئے دوسری اس پہ، تو آج کے دن تک ہم آئے ہیں۔ اور آخری آج جو الزام میرے اوپر ڈسکس ہوا ہے کہ جو 2024 میں میں نے کاغذات نام زدگی جمع کرے ہیں اس پہ میں نے مزدوری لکھی ہے، اور مزدور نہیں ہوں، مجھے فخر ہے میں مزدور ہوں، میرا باپ مزدور، میرا داتا مزدور، میں مزدور، میری جائیدادیں لے ہیں۔ ایک فیک دعویٰ تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ ایک پری پلان تھا، اور اس کے بعد اب آ گئے کہ اس کی دوسرے 24 کے نامینیشن فارم پہ لکھا ہے کہ وہ FA BA نہیں ہے، اپنا FA اور میٹرک نہیں ہے۔ آج اس پہ ڈسیزن ہوا، الحمدللہ ہم نے FA کی بھی جو سند تھی اور میٹرک کی بھی سند تھی وہ ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کر دی، اور باقی کلیئر کر دیا کہ کسی اس دعوے پہ کہیں میرے دستخط، کہیں میری کوئی حاضری، کہیں میرا تھم، اور کہیں میرا کوئی لین دین ہوا ہے۔ آپ کروڑوں روپئوں کی بات کرتے ہیں، کوئی 1 روپے کا بھی کہیں لین دین ہوا، ٹکے کا بھی، تو میں نے کہا مجھے سزا دے دو، وہ بات کی۔ اب یہ پرانی فلاں ہوا الحمدللہ اللہ پہ ہمیں توکل ہے، اور ہم کبھی بھی دیکھیں ہم ہمیشہ اداروں کی عزت کی ہے، ہمیشہ ہمیں عدلیہ سے انصاف ملے نہ ملے ہم جاتے ہیں، ہمیں جہاں بھی کوئی معاملات ہیں ہم نے ہمیشہ اداروں کو رسپیکٹ کیا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کیا ہے۔ ہمارا سچا مشن ہے، حق کا مشن ہے۔ یہ سارا جو ریفرنس اور جو ان کی درخواستیں ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہیں۔ یہی فیصلہ الیکشن ٹریبونل جو الیکشن کے بعد جو بھاولپور میں تھا، وہ جسٹس ہے ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں جس نے میرا کیس دیکھا اور اس نے کلیئر کر دیا، اور یہی ایلیگیشن الیکشن ٹریبونل نے مسترد کیے۔ یہی لوگ الیکشن کے جب میرے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ کا فیصد جو ان کے اپنے RO تھے ریجیکٹ کیے، تو میں ہائی کورٹ میں گیا، ٹریبونل تھا، اس نے ڈیسیژن کیا اسی میٹر کو جو آج الیکشن کمیشن ہے۔ پھر لاجر بینچ میں گئے جو جسٹس باقر نجوی صاحب کی سربراہی میں تھا، 3 رکنی لاجر بینچ، اس نے ڈیسیژن کیا، وہ بھی ہم نے ڈاکومنٹس دیے۔ اب یہ جو اپنا یہ ڈیسیژن ہوا ہے الیکشن ٹریبونل کا، اس کے بعد الیکشن کمیشن، بہرحال اللہ پہ توکل ہے، اور ہم خالص لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، اور اصلی لوگ ہیں، اور نصری لوگ ہیں، اور اس ملک کے لیے کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے لیے کھڑے ہیں۔ حق کہنے والے سولی پہ لٹک جاتے ہیں، جانے دے دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ حق سے نہیں ہٹتے۔ تو یہ چیزیں دیکھنے صرف تحریک انصاف کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھیوں کو، یہ ایک بڑی پلاننگ کے تحت، مگر ہمیں فکر پوری قوم کو بتائے یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ اسپیکر کے پاس ایک اپلیکیشن ہے آنکھیں بند کر کے وہ بھیج دے، بھیجنا میں دیتا ہوں کہ بھئی آپ مسلم لیگ نون کے کسی پیپلز پارٹی کے نہیں کریں گے، بہرحال ہمیں پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ہمیں انشاءاللہ ہمیں اعتماد ہے، اور ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں، اور ہمیں انشاءاللہ انصاف ملے گا۔ اور حقیقتاً سچ کا راستہ مشکل ہوتا ہے، جیلیں ہوتی ہیں، کڑی ہوتی ہیں، جانیں چلی جاتی ہیں، مگر حق سچ کہنے والے ہمیشہ وہ کبھی بلیک میلنگ میں نہیں آتے، کبھی ایسی چیزوں پہ نہیں آتے۔ میں نے اس سے بھی کہا کہ میرے لیے MNA صرف چھوٹی چیز ہے پاکستان بڑا ہے، میں ایک غریب کا مزدور کا بیٹا 5 دفعہ MNA بناؤں، شکست دیے وڈیروں کو، نوابوں کو، جگیرداروں کو، ان کی صف میں گساؤں کہ جنہوں نے فرسودہ نظام تھا، ظلم کا راج تھا، تھانہ کلچر تھا، بدماشی تھی، غنڈہ گردی تھی۔ مجھے فخر ہے کہ جمشید دستی ان فرعونوں کے صفوں میں گزرا اور اپنے علاقے کی بات کی، حقوق کی بات کی، سریکی خطے کی محرومیوں کی بات کی، ظلم کی بات کی۔ کل آپ نے دیکھا کہ پاور ہاؤس بیچ جا رہا ہے، جینکو 3، جینکو 1، جینکو 2، جینکو 4، قیمتی اثاثے حکومت پاکستان جو ہماری بڑی محنت سے بنائے گئے تھے۔ میرے اپنے حلقے میں بھی تھرمل پاور اسٹیشن مظفر گڑھ جو 1300 میگا واٹ کا پاور ہاؤس ہے اور جو سستی بجلی دے رہا ہے، فرنیسائل اور گیس دے دیں، سستی ترین بجلی ہے۔ آپ IPPs کو دے رہے ہو جو 4000 ارب سالانہ کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، جو مہنگی بجلی دے رہے ہیں، اپنے پاور ہاؤس کو کروڑوں کے بھاؤ بیچ رہے ہو۔ 900 میگا واٹ
पावर, बिजली देने वाला थर्मल पावर, उसको नकारा स्क्रैप बना के यहाँ का जो सीओ है, एमडी है, होल्डिंग फसीओ जमा फरूकी, जो प्राइवेट बंदे को सीओ लगा के उसको टारगेट दिया कि इनको बेचो नकारा, और अरबों तकरीबन 16 अरब रुपए की डिबेट बोली लगाई गई। और जो 200 अरब रुपए का पावर हाउस, अगर आप स्क्रैप भी बेचें, चाइना और रूस की उस पर जो है ना तामन से वो थर्मल पावर लगा, उसका एक जो यूनिट 4 है 320 मेगावाट का, इतना अच्छा यूनिट 4, उसका ट्रांसफार्मर जलाया गया और उनके आरिस वगैरह मिलके एक करप्ट अफसरों को लगा के बेच रहे थे। उसका मसला मैंने पब्लिक अकाउंट कमेटी में उठाया, जुनैद अकबर साहब को सलाम है, उसने उसका नोटिस लिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट खुद गया, चीफ जस्टिस साहब को सोमोटो के लिए खत लिखा, मैं हाई कोर्ट गया, मैंने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। कल अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं आया। अब थर्मल पावर स्टेशन मुजफ्फरगढ़ बच गया है। ये माजी में जैसे मियां साहब ने इसको शुगर मिलें बेची थी, और आप देखिए हमारी सीमेंट फैक्ट्रियां बेची थी, बैंक बेचे थे, आज चलते कौमी इदारों को तबाह करके, कोड़ों को भाव बेच के, स्क्रैप करके अरबों रुपयों की करप्शन कर रहे हैं, और उनमें उनका हिस्सा हुकूमती आला अहदेदार उसमें शामिल है, और उसके बाद पावर डिवीजन के लोग उनके शामिल हैं, सारा एक माफिया है। मगर मैंने उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई कि ये चीजें हमारी क्यों बेचे, तो आईपीबी थर्मल को बेचो जो मेरे मुल्क कौम को खा रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, और वहां आपका हिस्सा है। आज भी उनको हजारों अरब रुपए आप दे रहे हो, और कौमी इदारे जो चलने वाले इदारे हैं उनको स्क्रैप करके बेचे। इंशाल्लाह हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठेंगे। जो करप्ट अफसर हैं, जो माफियाज हैं, जो मेरे मुल्क को बेचना चाहते हैं, और माजी की तरह भी उन्होंने कौमी इदारों को बेचा, इंशाल्लाह हम उनके खिलाफ हर सूरत जाएंगे, उनको हथकड़ी लगवाएंगे। और यही जुर्म है जमशेद दस्ती का कि हम इमरान खान के साथी हैं, जुल्म और बदमाशी का मुकाबला करें, हम आइन कानून की बात कर रहे हैं, हर इदारा अपनी हदूद में रह के मुल्क के लिए काम करे। पाकिस्तान मसाइल में है, आज देखो हम हालत जंग में है, अल्लाह का शुक्र है कि मोदी को मुंह की खानी पड़ी उस दहशतगर्द को, और हमें फख्र है इस पे कि पूरी कौम मुत्तहिद थी, और हमारी फोर्सेस को सलाम है। आज जरूरत है कि हम अपने सफों में इत्तफाक रखें, इत्तेहाद रखें, मुल्क में इस्तेकाम लाएं, पॉलिटिकल जो मामलात हैं जाती अनाज से निकले, और बेहतरीन इमरान खान को रिहा करें, फौरी रिहा करें, क्योंकि 25 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ है। इमरान खान इस मुल्क को बेहतर लेके जा सकता है, बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है। जिसको अवाम एहतराम करती है, जिसको अवाम चाहती है, जो अवाम जिनको सपोर्ट करना चाहती है, अवाम के फैसले को माने। बहुत होगी इस मुल्क के साथ मजाक हुआ है, अब इस मुल्क को कानून आइन के मुताबिक चलाएं, इंतकाम से निकलें, बोझ से निकलें, और हम कोई आपकी इस ब्लैक मेलिंग में गुंडागर्दी में नहीं आते। इस मुल्क की जरूरत है, हकीकत बड़े मसाइल हैं, हमारे अंदरूनी मसाइल बड़े सीरियस हैं, किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, गरीब के पल्ले कुछ नहीं है, इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, हमारे पानी नहीं है, और मोदी वहां बदमाशी कर रहा है कि वहां पे जो है ना हम हर सूरत जो है ना दरिया चनाब का जहलम का पानी रोकेंगे। इंशाल्लाह हमें यकीन है अगर वो रोकेगा तो मोदी के डैम 1-2 मिसाइलों की मार है, और इंशाल्लाह ताला इसकी बदमाशी जैसे तकब्बर फिरौनियत थी और इसराइल की गुंडागर्दी थी, उस पर पूरी कौम ने इत्तफाक किया। मोदी के मुंह पे लानत है, बल्कि कहूंगा मोदी के मुंह पे पेशाब आया, और उसके नेतन्याहू इसराइली दहशतगर्द के मुंह पे पेशाब आया। इंशाल्लाह गजा भी अल्लाह के फजल से फलस्तीन भी आजाद होगा। वैसे मुस्लिम कौम हमारा हक बनता है कि हम जो है ना इसराइल की बदमाशी, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी के खिलाफ भी हम निकले, और इसराइल को भी ऐसे जवाब दें जैसे मोदी बेगैरत को, दहशतगर्द को, जो पागल कुत्ते की तरह अब तय तय करके बैठे, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और इंशाल्लाह ताला वो शिकस्त भी खाएगा जो इलेक्शन की उसने बनाने की थी, उस बेगैरत ने, उस बदमाश ने, वो दहशतगर्द ने। इंशाल्लाह पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहेगा। सिर्फ इस मुल्क को अंदर के इस्तेकाम की जरूरत है, भाईचारे की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, जिसके लिए हम इंशाल्लाह खड़े हैं। और यही हमारी जुर्म है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, गरीब के लिए खड़े हैं, मजदूर के लिए खड़े हैं, किसान के लिए खड़े हैं, इसलिए हमें घसीटा जा रहा है। फिर दरखास्तें देकर मैदान में मुकाबला करो। आपने वहां से जो ये यहाँ आए हैं, चूहे आए हैं, ये चूहे वहां से कम अज कम मेरे से 1.5 लाख की लीड से आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फार्म 45 पे 1,83,000 साढ़े 83,000 वोट लिया है। वहां इस हालात में जहां हमारे बच्चे माए, घर में कोई नहीं था, जुल्म था, जेलें थी, हथकड़ियां थी, खौफ था, उसके बावजूद भी इनको आवाम ने इनके मुंह पे थूका, इन चोरों को, गुंडों को। फिर ये जब शिकस्त खा गए, फिर ये आके यहाँ जाने लुंडी सियासत कर रहे हैं। ऐसी दरखास्त है जमशेद दस्ती को हटवा दे। आओ बदमाशो, मुकाबला करो, तुम्हें लोगों ने मुस्तरद किया तुम्हारे रीजन को, तुम तो कहते थे खुला मैदान है, कोई नहीं आएगा। मगर पाकिस्तानी कौम को सलाम है, जो ढूंढे आपने निशान दिए, बल्ले का निशान छीना, आगे जो निशान मिले, मेरा निशान बाजा था, हारमोनियम था, ऐसा मुजफ्फरगढ़ वालों ने बाजा बजाया, अभी भी इनकी पाँ है, टा है, टर है। आओ फिर टर पाँ बाजा बज जाए तो पता चला है कि गैरतमंद कौम को पता है कि हक कौन है, सच कौन है। कौम को पता है हक इमरान खान है, सच इमरान खान है, ये पाकिस्तान इमरान खान है। और इसलिए इंशाल्लाह खड़ेगी। छोटी चीजें बारह कहूँ कि मैंने सिर्फ, तो मैंने पहले भी कहा था, हमने तो जूते की नोक पे रखी, क्या असर किया? जो चोर थे, लुटेरे थे, जो बदमाश थे, जिनकी फैले थी, वो भाग गए, वो निकल गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो डर गए। और अदमों खाने वाले जो हक वाले हैं इंशाल्लाह खड़े हैं। और हम, ये तो छोटी बात है, हक के लिए जान भी चली जाए हम हक कहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने कहा है
کہ حق والوں کی عزت ہے، حق والوں کے لیے آخرت ہے، کسی بوجھل کسی بغیرت کے لیے آخرت نہیں ہے، چوروں کے لیے آخرت نہیں ہے، حق والوں کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا حق کا مشن ہے. بہت محبت. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو. میرا آپ سے ایک سوال ہے. آپ نے بڑی ماشاءاللہ جذباتی تقریر کی، اپنے حلقے سے نکل کر آپ اسلائی ضروریت تک پہنچ کر ضروری تھا، دشمن ہے. میں نے کہا سر آپ نے جو دلائل دیے اس دلائل میں کہا کہ آپ نے 2020 میں ایسے کیا لیکن 2017 میں بھی یہ کیا. آپ سے کمیشن نے بھی یہی سوال کیا کہ آپ نے 2017 میں یہ کیا ہے، 2017 میں بھی یہ کیا ہے، ایسے 2020 میں کیا ہے، 2017 والی ڈگری میں آپ نے ایسے کی کون سی ڈگری لگائی، پھر آپ نے ایل ایل بی کے ساتھ کیا. اچھا میں نے کلیئر کر دیا کہ میری ایف اے تھی اور ایف اے کہ میں نے جو ہے نا سنو انہوں نے کیا کہ ان کی جو محفل ہے وہ ہے بہاولپور بورڈ کی جو غلط تھی، انہیں غلط بیانی تھی. وہاں بھی جو ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن تھی بہاولپور بینچ پہ، اور میں نے اپنی جو میری سند تھی اور وہ میں نے جو ہے نا کراچی کی تھی ایف اے کی، اور میں نے وہاں جو ہے نا وہ پیش کی. ٹھیک ہے نا، وہ میں نے اپنا دیا، اور وہی بات میں نے 2024 کے فارم پہ بھی لکھی. اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اس کو شو کیا اس میں، کیونکہ ہمارے پیچھے مخالف لابی تھی. انہوں نے جو مخالف لابی تھی انہوں نے جو ہے نا اس کو ایک غلط شو کیا اور غلط کر کے جو ہے نا انہوں نے لکھ دیا کہ یہ جو ہے نا یہ ان کی جو 17 کی ہے. میں نے اس کی کلیریفیکیشن بھی کر دی اور بتا دیا. اور اس کے بعد اچھا اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو کلیئر کروں، پھر انہوں نے میرا میٹرک کا اعتراض کیا. وہ میٹرک بھی میں نے پیش کر دی کیا کہ میٹرک اس کی کینسل ہے، ایف اے کینسل ہے، بی اے کینسل ہے. وہ میٹر آلریڈی ایک عدالت میں چل رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اور ایل ایل بی کا بھی جو میٹر تھا جو جہاں سے ہم نے داخلہ لیا تھا اس میں یہ مسئلہ بنا کہ وہاں پہ جتنے کالج یونیورسٹی تھے، ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جو کہ ایفیلیشن کا یہ میٹر تھا، اس کو سٹاپ کیا ہوا ہے. ابھی تک ان کا کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا. وہ ابھی پہنے کہ ہم نے جو چیز ہم نے اپنے فارم پہ لکھی 2024 کے نامینیشن پہ، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے. ہم نے کہا کہ ہاں کوئی فیصلہ الیکشن ٹریبونل میں ہوا، بلکہ پہلے ہوا جب نامینیشن میرے آر او کے پاس ریجیکٹ ہوئے تو ہم ہائی کورٹ گئے. ہائی کورٹ میں جو ٹریبونل تھا اس نے میری ڈگری کو چیک کیا اور دوڑ کے بعد انہوں نے میرے کاغذ ایکسیپٹ کیے. یہی لوگ پھر گئے لارجر بینچ میں، جو میں نے پہلے بتا دیا کہ اپنا علی باقر نجوی صاحب کی اس میں تھا لاہور ہائی کورٹ لاہور میں، تو وہاں سے بھی وہ خارج ہوا. پھر یہی میٹر لے کے گئے اب الیکشن کے بعد الیکشن ٹریبونل میں لے کے گئے، وہاں سے بھی یہ خارج ہوئے. اب دیکھیں کہ ہر جگہ پہ فیصلے آ گئے خارج ہو. پھر یہ اپلیکیشن یہاں بھی دی، انہی لوگوں نے جا کے سپیکر کے پاس بھی دی. سپیکر نے آنکھیں بند کر کے میرا ریفرنس بھیج دیا. میٹر جو تھا الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ آیا اس نے جو لکھا ہے اس پہ وہ اس کی کم ہے یا نہیں ہے. اب ہم نے ثابت کیا کہ وہ چیز ہم نے ان کو دکھا دی ہے. اب انہوں نے دیکھو نا کلیئر کہا کہ جی جو تو میٹر کی بھی نہیں ہے، یہ چیزیں ہم نے دکھا دی. پہلے جو دعویٰ لے آئے، دعوے سے اب جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ گئے. مطلب وہ یہ تھا، وہ ہم نے کہا کہ جائیں کہیں میرا کوئی ایگریمنٹ ہے، میرا کہیں تھمب لگا ہوا ہے، میرے کوئی دستخط ہے. میں یہ جب پتہ چلا 21 کی بات کرتے ہو تو نہ میری کوئی حاضری ہے، کلیم میرا ہے، میں کہیں کورٹ میں ایک دن بھی پیش نہیں ہوا. آج وہی ڈسکس ہوئی ہے. تو اس کے لیے الحمدللہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ یقین ہے کہ ہم ہمیشہ خالص لوگ ہیں. عوام خالص لوگوں کو ووٹ دیتی ہے، عوام جرت والوں کو، حق والوں کو ووٹ دیتی ہے. پاکستانی قوم بڑی خوبصورت قوم ہے، جاگ چکی ہے. پاکستانی قوم کو کوئی شخص اب دھوکہ نہیں دے سکتا اور کوئی طاقت کے ذریعے اس قوم کو جھکا نہیں سکتا، زبردستی کوئی ووٹ نہیں لے سکتا. یہ قوم نے دیکھا اور میں نے خدمت کی کہ وہاں میں نے سرداروں نوابوں کی بدماشی سے نکال کر میں نے غریبوں کے قدموں پہ رکھی. لوگ محبت پیار کرتے. آج بھی دیکھیں سچ کے راستے پہ کون کھڑے ہیں، حق کے راستے پہ کون کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کون کھڑے ہیں. تو یہ چیزیں باقی 12 دیکھو یہ ہمارے لیے مسائل تو ہیں اور آپ بھگت رہے ہیں، جیلیں بھگت رہے ہیں. کبھی پی کیٹ کا ایف آئی آر ہے، کبھی کون سی، کبھی دہشت گرد بنا دیتے ہیں. آج کے دن تک میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہمیں پاسپورٹ بھی نہیں ملا اور میں قیامہ کمیٹی جو ہے نا داخلہ کا ممبر بھی ہوں. 12 اللہ خیر کرے گا اور انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور ہم پر امید ہے انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا.